اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں۔ اپڈیٹس تو دیگر جتنے بھی ملازمین تھے ان کی آئی ڈی سے آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کل کے بجٹ کے حوالے سے۔ پاکستان بھر سے جتنے بھی ملازمین اسلام آباد آئے، صوبائی قائدین، وفاق کے قائدین، وفاق کے ملازمین، آپ سب کو میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کم از کم اتنا 30 سے 35% کا اضافہ ہوگا۔ آلدو کے جو ہمارا اصل مطالبہ تھا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، اس کو نظر انداز کیا گیا، مگر یہ اتنا بڑا ریلیف تھا کہ فی الوقت ہمیں اپنے اس مطالبے سے آن گراؤنڈ وقتی طور پہ جو ہے ملازمین کو ہمارے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں کہ خوشی کا موقع تھا، اس کو ہمیں وقتی طور پہ پس پشت ڈالنا پڑا۔ مگر میں حکومت کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے یہ احساس دلایا کہ محروم ملازمین محروم ہیں، اور انصاف پاکستان کے اندر عدالتوں کی تو سب لوگ کہتے ہیں، ساری جماعتیں، پی ٹی آئی ہو وہ بھی کہتی ہے انصاف نہیں ہے، پی ڈی ایم جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی تمام کے تمام اگر سپریم کورٹ کے باہر جا کے اکٹھا ہوتے ہیں انصاف نہیں ہے۔ آج محروم ملازمین میں بھی آپ نے ثابت کیا ایک اچھا ریلیف دے کے، مگر محروم ملازمین کو انصاف کے تقاضوں کے اوپر مبنی یہ ریلیف پرووائڈ اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ کے حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آخری حد تک جائیں گے۔ مٹھو بائے بائے کر دو۔ یہ میری بیٹی ہے جو میری غیر موجودگی میں بیٹا بن گئی تھی، یہ اپنی کٹنگ خود کرتی رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بال کاٹتی رہی ہے۔ کل دن 11 بجے کے قریب جو ہے میرا موبائل گر گیا، چوری ہو گیا یا نکال لیا گیا۔ میرا موبائل میرے ہی ملازمین تھے ادھر، تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میں ملازمین کتنے محروم ہے بیچارہ کہ اسے اپنے اس لیڈر کا موبائل جو ہے وہ گھر لے کے جانا پڑا، جس کا بہت نقصان ہوا کہ ہم ساتھیوں کو بر وقت اس طرح سے آگاہی نہیں دے سکے، چیزیں اپڈیٹڈ نہیں تھی۔ سم بے شک مجھے نکالنا پڑی، سم نہیں نکلوائی، دیگر تمام ساتھیوں کی آئی ڈی سے کوشش کی گئی موبائلوں سے کہ میری آئی ڈی جو ہے وہ لاگ ان کی جائے، مگر نہیں ہو رہی۔ جتنے بھی لوگ تھے ان کی جرت، استقامت کو سلام، اور اسحاق ڈار صاحب جو 20% کی پرپوزل لے کے گئے تھے، اس میں مجھے نہیں پتا ہمارا کریڈٹ ہے یا نہیں ہے، مگر وفاقی کابینہ کے اندر موجود ان وزراء کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے
جنہوں نے آواز بلند کی کہ ملازمین کو زیادہ ریلیف دیا جائے. میں میڈیا کے بھی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب فیڈرل سیکریٹریٹ کے گیٹ بند تھے، یہ گیٹ اس لیے بند نہیں تھے کہ ہم کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے یا کچھ ہے، یا حکومت کو باور کروانا چاہتے تھے. یہ اس لیے گیٹ بند تھے کہ ہمارے بے حس بے شرم ملازمین جو گھروں کو بھاگ جاتے ہیں انہیں بھی پتہ لگے وہ بھی ادھر بیٹھے. اور افسوسناک مناظر اس ٹائم دیکھنے کو آئے جب 8 تاریخ تھی اور لیڈیز کو ہم نکالنے کے لیے گیٹ کھولتے تھے تو جتھوں کے جتھے باہر کی طرف بھاگتے تھے. 8 کا دن بہت بہترین طریقے سے ہمارے ساتھیوں نے گزارا. 9 تاریخ جب صبح سیکریٹریٹ کا گیٹ بند کیا ہوا تھا، وہی بے حس بے شرم اندر کی طرف کوئی رستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے دفاتر کے اندر چلے جائیں. جس طرح چوہا ہوتا ہے ایک کونے سے جاتا ہے دیوار کے ساتھ ساتھ کوئی سوراخ ڈھونڈتا ہے، یہ سیکریٹریٹ کے جنگلوں کے ساتھ پھرتے رہے اور آدھا کلومیٹر دور وہاں پہ گیٹ کی 2 سلاخیں ٹوٹی ہوئی تھی. یہ بے شرم الو کے پٹھے وہاں پہ جاتے تھے اور اندر بھاگتے تھے، اس چیز کا احساس کیے بغیر کہ کل ان کے مستقبل کا، ان کی تنخواہوں میں مراعات کے حوالے سے فیصلہ ہونا. مگر پھر بھی ABCD بلاک اور کوہسار بلاک کے ساتھیوں نے جو جرت کی، 90% دفاتر کل بند تھے، بلکہ 95% میں کہوں گا. یہ ایک تاریخی کامیابی ہے. اس کے 2 رخ ہیں. تاریخی کامیابی اس وجہ سے کہ گزشتہ ٹرینڈ اٹھائے جائیں تو 2013-11 کے بعد سے 10%، 10%، 10%، 10%، 10%، 10%، 19 میں 0%. ہم نے اپنے محروم ملازمین کو بیچ میں 25 اور 15% لے کے دیا. یہ میں محروم ملازمین کی بات کر رہا ہوں. اور بجٹ کے اندر اس دفعہ 35%، خاص طور پہ جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کلاس گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کی، ابھی بھی سب سے زیادہ جو پس رہے جن کی بیسک پیز کم ہے وہ کلاس 4 گریڈ 1 سے 4 ہے. اس کے پیرالل جو 17 سے 22 کا انہوں نے 30% کا اعلان کیا، یہ 30% سپریم کورٹ کے جن لوگوں نے 300 گنا ایکسٹرا لیا ہوا ہے ان کو بھی ملے گا، نیشنل اسمبلی والوں کو بھی ملے گا، فیڈرل سیکریٹریٹ کے افسران کو بھی ملے گا. مگر بہت سے ادارے ایسے تھے، جس طرح ہماری ٹیچنگ کمیونٹی ہمارے ساتھ تھی، فیڈرل گورنمنٹ کالجز ٹیچرز جو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں لے رہے تھے، ان کو بھی یہی فائدہ ملے گا. جبکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ محروم ملازمین کو فوقیت دی جائے، مگر جب انہوں نے راضی سب کو رکھنا تھا، خوش سب کو رکھنا تھا، اور یہاں سے ہمارا بھی پریشر تھا، تو وہ اکراس دی بورڈ ان کو 35% تنخواہ بڑھانی پڑی. ایک چیز بہت واضح ہے کہ اب معاملات احتجاجوں سے بھی ہوں گے. تحریری لیٹر جو ہے وزارت خزانہ کو بھی لکھیں گے، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ پیرالل
ہم اپنا جائز آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے۔ اسپیشل یہ میسیج ہے اسحاق ڈار صاحب آپ کے لیے کہ جب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، آپ سیکرٹری خزانہ کے ساتھ بٹھائیں، اسپیشل ایڈوائزر کے ساتھ مذاکرات کروائیں، ایڈیشنل سیکرٹری یا کسی کے ساتھ بھی۔ جو چیزیں طے کی جاتی ہیں، جو فارمولہ دیا جاتا ہے، وہ اوپر آپ تک پہنچایا ہی نہیں جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی مطالبہ ملازمین کی منشا کے مطابق پورا نہ ہو تو پھر ہم تو باہر نکلیں گے۔ پریس کانفرنس اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے سنی ہوگی کہ یہ سال میں 2 3 دفعہ آ جاتے ہیں اور ریلیف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ریلیف دے کے بھی آپ نے ہمارے ملازمین کے لیے احتجاج کے دروازے پھر سے کھول دیے۔ باخدا اسی بجٹ کے اندر آپ رہتے ہوئے تمام ملازمین کی 25% انہی پیسوں کے اندر تمام کی 25% تنخواہ بڑھاتے یا 30% بھی بڑھا دیتے تمام کی، اور جو اوپر کا 5% تھا وہ محروم ملازمین کو علیحدہ سے دے دیتے، تو انصاف کے تقاضوں کا بول بھی پورا ہوتا اور محروم ملازمین کو اسی بجٹ میں رہتے ہوئے، انہی پیسوں میں رہتے ہوئے علیحدہ سے کم از کم 30 سے 40% کا اضافہ ہو سکتا تھا، جو کہ ہم نے بتایا۔ مگر آپ نے اپنا خرچہ بھی زیادہ کر دیا، ملازمین کو مرات بھی زیادہ دے دی، اور ہمارے لیے احتجاج کے لیے گراؤنڈ دوبارہ سے کھول دیے۔ ہمیں بڑا کھلم کھلا آپ نے موقع دے دیا۔ احتجاج سڑکوں پہ آنا ہمارا شوق نہیں ہے۔ تمام ساتھی جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ شیئر کر دیں۔ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا ہمارا شوق نہیں ہے، اور یہی ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں ذرا چارجر بیٹا موشو چارجر لا دے گا، چل شاباش میرا بیٹا اٹھ جائے۔ تمام ساتھی ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو مبارک ہو کہ ایک تاریخی اضافہ آپ نے لیا۔ پینشن کمیوٹ کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر اس بجٹ میں اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر اس ایکٹ کے اندر چھپ چھپا کے کہیں جگہ پہ یہ ہے تو وہ چیز سامنے بھی آ جائے گی، گھوڑا بھی ادھر میدان بھی ادھر۔ آپ تمام دوستوں بھائیوں کی محبت کا شکریہ کہ کل جب گرفتار کیا گیا ہمیں اور کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ پارلیمنٹ ہم سے ہے، ہماری ہے، آواز ہم پہنچائیں گے، اور کل ہم نے پہنچائی بھی۔ مگر جب گرفتار کیا گیا آپ کی ثابت قدمی، اس ثابت قدمی کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، ڈپٹی کمشنر جنہوں نے اس معاملے کو لائٹ لیا ہوا تھا وہ وہاں پہ پہنچے، اور وہ میں کہتا ہوں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ آپ سب کی دعائیں تھیں کہ ان سخت ترین جو سیاسی حالات تھے، ہم نے پرامن اور غیر سیاسی رہتے ہوئے انتہائی بھرپور احتجاج بھی کیا،
اور کسی ساتھی کے خلاف کوئی کارروائی اور کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ غیر سیاسی بھی ہیں اور پرامن بھی ہیں۔ خاص طور پہ میری گرفتاری کے بعد جو اسٹریٹجی آپ کو دی تھی کہ آپ نے مشتعل نہیں ہونا، آپ نے بھرپور طریقے سے یہ عمل ادا کیا، مشتعل نہیں ہوئے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیں رہا نہ کرتی۔ ابھی جیسے صبح اٹھتے ساتھ ہی کل آتے ہوئے نیا فون آئی ڈی نہیں چل رہی تھی، اس کے لیے پرانے نیٹ ورک سے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ یہ گزارے کے لیے نیا فون فی الحال لے کے آیا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس بھائی تک وہ موبائل پہنچا اس کو نصیب ہو۔ مگر حق حلال کی چیز وہ میرے تک واپس پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جس بھی بھائی کے پاس وہ فون موجود ہے اس کے لیے پیغام ہے کہ وہ فون ہضم نہیں ہوگا۔ یہ مجھے بات شاید کر کے میں غلط بھی کر رہا ہوں کہ وہ غلطی کرتا، اس میں کوئی سم ڈالتا، مگر وہ فون کسی کے استعمال میں نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چھوٹا یا ماتڑ، وہ تو تھا ہی ہمارا بھائی جو میرا فون لے گیا ہے، اگر سوشل میڈیا تک اس کی ایکسیس نہیں ہے، سم جس دن ڈلے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ فون پہنچ جائے گا میرے پاس، بصورت دیگر وہ فون استعمال نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر سے ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ مزید منظم ہم نے کرنا ہے اپنے آپ کو، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک اور بڑی قوت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی صورت میں، جس میں تمام یونینز ایسوسی ایشنز شامل ہیں۔ عقیقہ کوئی یونین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ الائنس ہے، اور ایک ایک پھول سے یہ گلدستہ بنا ہوا ہے، ہر پھول کی ایک اہمیت ہے۔ اس بجٹ کے اضافے کو جو کہ رننگ بیسک پے پہ ہے ہمیں بتایا گیا ہے، ساتھی کشمکش میں ہے انیشل پے میں کہ شاید بیسک پے میں ہو، تو بیسک پے اگر ہوتی ہے شرارت کی جاتی ہے، کیونکہ بہت سے کام وزارت خزانہ میں ایسے ہوتے ہیں جو کیا کچھ جاتا ہے نوٹیفیکیشن میں ہو جاتا ہے، پھر ریڈ زون بھی ادھر ہے، سیکٹریٹ بھی ادھر ہے، ملازمین بھی ادھر ہے، رحمان باجوہ بھی ادھر ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اپنے لیے میکسیمم تھا وہ آپ کے لیے کیا، خاص طور پہ محروم ملازمین اور گریڈ 1 سے لے کے 16 کے ملازمین، اور یہ بھی بجٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 1 سے 22 کا اضافہ ہمیشہ سے ہوتا تھا، اس دفعہ گریڈ 1 سے 16 کو اضافی 10% ملا ہے۔ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اگر ایگزیکٹو الاؤنس افسران کو مل سکتا ہے تو گریڈ 1 سے 16 کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ نیکسٹ ٹارگٹ تنخواہوں میں تفریق کا ہے ہی ہے، گریڈ 1 سے 4 کا اسپیشل کلاس 4 الاؤنس جو ساتھیوں نے وہاں پہ شرکت کی، یہ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جس پہ فائنینشیل امپیکٹ بھی کم ہے، سب سے پہلے اس محروم طبقے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو معذور ملازمین ہیں میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ ہم نے مقدمہ آپ کا بھرپور رکھا، آگے پیش کیا کہ ہم 6000 نہیں کروا سکے، مگر پھر بھی مبارکباد کہ 2000 سے 4000 100% آپ کے اس الاؤنس میں اضافہ ہوا۔ پینشن کے اندر
تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، 10%، 15% تک پینشن چلتی رہی، 17.5%، مگر تنخواہوں کے تناسب سے، مہنگائی کے تناسب سے پینشن کے اندر بھی اضافہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ مگر دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملکی حالات اس وقت کیا ہیں۔ جو اپوزیشن میں ہیں، اس حکومت کو جو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ملک انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا، الزام لگایا جاتا ہے یا سچ بولتے ہیں۔ ہم اس بات کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ حکومت خود کہتی ہے ملکی ذخائر بہت کم ہیں۔ اس ڈیفالٹ، اس ساری پریشانی کے عالم میں جو ریلیف لیا ہے آپ لوگوں نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کر کے، اپنی پریشانیاں اس انداز میں شارع دستور پر رکھ کے آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور خاص طور پہ صوبوں کے ملازمین، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی جرأت، ثابت قدمی کو کہ آپ بازو بنے میرا، اپنی کمیونٹی کی آواز آپ نے بلند کی اور یہاں پہ پہنچ کے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں ایک پیغام سخت الفاظ نہیں کہوں گا، ان ساتھیوں کے لیے بھی کہوں گا کہ جو ہمیشہ سے اپنی علیحدہ علیحدہ دکان چمکانے کے چکر میں رہے۔ انہوں نے کل بھی دکان چمکائی ہوئی تھی۔ 7 تاریخ کو ہمارے محترم حاجی ارشاد صاحب آئے، ایک ایڈیشنل سیکٹری کی یقین دہانی کے اوپر 50% تنخواہوں میں اور 50% پینشن میں اضافے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ جبکہ اتنی بڑی تعداد کا پتہ تھا کہ 8 کو ادھر آنا ہے یا کچھ ہے۔ کس لیے؟ یہ اعلان بڑا سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا کہ ملازمین 8 کو اور 9 کو نہ آئیں، تعداد کم ہو۔ ہمارے ایک اور بھی محترم ہیں، آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کا نام استعمال کرتے ہیں، پینشنرز کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ ملازموں کو تقسیم کرنے کے لیے ہمارے اگیگا کے کچھ لوگوں جو ہمارے ساتھ پہلے چل رہے تھے، ان کو مرکزی عہدے دے کے، عہدوں کی لالچ دے کے اپنے ساتھ شامل کیا، اور انہوں نے کبھی اپنے منہ سے ان کی آئی ڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا نام استعمال نہیں کیا، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا ہی نام استعمال ہوتا ہے۔ مگر جب بجٹ کے دن قریب آتے ہیں، ہمارا کوئی احتجاج کا دن نزدیک آتا ہے، تو گرگٹ اپنی کھال اتارتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا نام استعمال کر کے ایک احتجاج کی کال دی جاتی ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہوں۔ تو تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس وہی ہے، اور کل بھی 9 تاریخ کو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے لوگوں کو تقسیم کر کے ڈی چوک میں بٹھائے رکھا، جو کہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح سے علم نہیں ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے اور پارلیمنٹ تک وہ تعداد اکٹھی نہیں ہو سکی۔ تو ان کے لیے سب سے آخر میں صرف اتنا کہوں گا، شرم یا غیرت کے مقام کی بات نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ملازمین کو آپ کی اصلیت پتہ چل چکی، آپ کا کردار بھی پتہ چل چکا،
اور جو ریلوے، پوسٹ آفس، ڈیسکوز، وابڈا کے اندر جو بڑی بڑی یونینز ہیں اپنے آپ کو ملازمین کے حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، ہر مہینے ادارہ بچانے نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. خدا را سب سے پہلے اپنے ملازم کے گھر کو بچاؤ، اس کا کچن بچاؤ، اس کو ریلیف لے کے دو. ایک ڈائریکشن جا چکی ہے حکومت، اس میں شرارت کر رہی ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے. جب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل سکتے ہیں اپنے ادارے میں، وہ تو دلوا دو ان کو. ریلوے میں ون ٹائم ڈسپنسیشن نہیں ہوئی. ڈیفنس ایسٹیمیٹس کا تو نام ہی انہوں نے شامل اس وقت نہیں کیا تھا. پوسٹ آفس، ریلوے، پی ڈبلیو ڈی، یونینز کی بھی ذمہ داری ہے. میں اپنا کردار اپنے طور پہ ادا کروں گا. یہ تمام چیزیں ہم نے ہی حل کروانی. اپ گریڈیشن کے منتظر جو ساتھی تھے، کچھ ساتھی سیکٹریٹ میں ملازمین کو تقسیم ڈالنے کے لیے موجود تھے. آپ کا بھی حساب ہوگا. جس ساتھی نے منفی کردار ادا کیا ہے، منافقت کی ہے، کردوگلو کا کردار ادا کیا ہے، یاد رکھیں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر آپ کے سامنے آنا، آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا. موبائل فون نیا لے لیا ہے، آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے، اپڈیٹس بھی دیں گے. ایک چیز بہت کلیئر ہے، ڈار صاحب اچھا لگے برا لگے، حکومت کو اچھا لگے برا لگے کہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہ تفریق ختم نہیں ہوگی تو بجٹ کے بجٹ آ کے دکان نہیں چلائی جائے گی. سارا سال احتجاج کیے جائیں گے، مگر پراپر پلاننگ، منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ. سب سے پہلے اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ ریلیف ہمارے صوبائی ساتھیوں کو بھی ایز اٹ از پہنچے، جس طرح سے وفاق کے اندر ہوا، اور بھرپور